ملتان میں مر جائے، پاکستان میں مر جائے، ایران میں مر جائے، عراق میں مر جائے، مکہ میں مر جائے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا کوئی شخص مر جائے اور کعبہ کی چھت کے نیچے مر جائے، اگر مہدی دوراں کی معرفت نہیں، کافر ہو کے مر گیا، مرتد ہو کے مر گیا۔ دیو سید دیو چونکہ تمام موضوعات پر بڑی خوبصورت انداز سے علماء نے گفتگو کی، میری ذمہ داری ہے میں اس حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، مسجدیں بھی چل رہی ہیں، زیارت عاشورہ بھی ہو رہا ہے، علماء بھی چل رہے ہیں، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، سب کچھ اس کے باوجود اس آخر الزمان میں زوال، مدرسے کم، تمام مشکلات، مہنگائی، تمام مسائل کا شکار، پیش نماز سے لے کر علماء اور محققین پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہیں، معاشرے اس لیے نہیں بدل رہے کہ کائنات کے سلطان جس کے وجود کے صدقے کائنات واقعی ہے، میں نہیں کہہ رہا، جمعہ کے خطیب 1200 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بقاہی بقیت الدنیا وجود ہی ثبتت الارض والسماء، جس کے وجود کے صدقے دنیا کی بقا ہے، جس کے وجود کے صدقے آفتاب و مہتاب، چرند و پرند، انسان و حیوانی نہیں، صرف عرش الہی اور کائنات کا تمام نظامت الموجود ہے فاطمہ کے لال کے وجود کا صدقہ آپ اور میں کون ہیں؟ صاحب امامہ، آپ اور میں کون ہیں؟ اللہ جاتا اور صاحب امامہ پاکستان میں اگر امامہ ہے تو یہ میرے جد امجد حضرت آیت اللہ العظمہ قبلہ سید محمد یار نجفی جو برے صغیر کے بڑے مجتہدین اور مراجوں میں سے تھے، وہ فرماتے تھے آن ڈیوٹی افسر توحید مہدی کائنات، دنیا امام کا عمومی مال کھاتے ہیں، ہم امام والے خصوصی مال کھاتے ہیں۔ اب ملے گا مال امام، حلال تبھی ہے، حلال کھانا تبھی ہے کہ مال کو استعمال کرتے وقت پہلے بھی دعا کرو، بعد میں بھی دعا کرو۔ اور جس بی بی کا تذکرہ کر رہے ہو وہ بی بی جو بانو یدان عالم ہستی دختر نبوت ہمسر ولایت مادر امامت ہے، ابن حجر مکی، میرے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، ابن حجر مکی خاتم المحدثین بیان کرتا ہے اللہ نے فاطمہ کو، علی کو، محمد کو بڑی پاکیزہ اولاد عطا کی، حسن بھی بلند، حسین بھی بلند، آئمہ بھی بلند، لیکن اگر فاطمہ علی کو خدا اور کچھ بھی نہ دیتا مہدی بھی کافی تھا، وہ دین کا مبلغ ہے، یہ کائنات میں دین کے غلبے کی علامت ہے۔ جیو سید جیو سید میرے پاس وقت نہیں ہے، سب سے زیادہ اس وقت میں وقت کی قدر صاحب وقت کا تذکرہ افسوس کہ مشرقی دنیا کے لوگ اس تذکرے میں غافل، پیچھے، سستی کا شکار ہیں۔ جب 2003 میں عراق میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا تو میں نے مسجد شاہلہ میں عراقیوں کو یاد کرتے ہوئے دیکھا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ نواز شریف بے نظیر یہ سیاستدان صدام سے برے نہیں ہے، کتنے غلط ہو جائیں صدام کا وہ نظام
ماں بیٹی سے ڈرتی تھی، بیٹا باپ سے ڈرتا تھا، جاسوسی کا نظام. جیسے ہی عراقیوں نے مسجد سہلہ میں یا صالح یا ابا صالح کا گرد کیا، امریکہ اوپر تھا، نیچے صدام تھا، کائنات نے دیکھا مہدی کو یاد کرتے گئے، طاغوت ختم ہوتا گیا. پاکستان کو بھی غلبہ ولایت دینا چاہتے ہو، پاکستان کو بھی بلند کرنا چاہتے ہو، ایران اور عراق تمہارے لیے نمونہ موجود ہے. حبیب کے پاس، مسلم کے پاس نمونہ نہیں تھا، حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. آغا خامنہی کہتے ہیں جب مشکل حالات مہدی کو یاد کرتا ہوں، عراق میں تشیع حکومت کا قیام، کائنات میں جتنا بھی سکون اور تسکین مل رہی ہے، جو سکون ہے یاد کر لو وہ مہدی کے صدقے مل رہا ہے. زندہ باد، زندہ باد سید، جیو سید. سارے مولویوں سے مجھے آپ نے زیادہ داد دی ہے، میری کوئی حیثیت. اس کا مطلب ہے آپ نمک حلال بیٹھے ہو. جب آپ کی محبت بڑھ گئی ہے، قبلہ انصاری صاحب نمائندگان موجود ہیں، میں صرف ایک جھلک مہدی کے آنے کی بیان نہ کر دوں. بسم اللہ، بسم اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تاکہ آپ کو میں آ جائے وہ موتی اور کرسٹل جو ولی یاسر کے ہیں، آپ کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور نمک حلالی کی کوشش کرتا ہوں. خدا آیت اللہ یعقوبی صاحب ان کے نمائندگان کو سلامت رکھے اور حوضوں کو سلامت رکھے، علماء کو سلامت رکھے، ایران کو، عراق کو، تشیع کو سلامت رکھے. لیکن یہ سلامتی ہے بطول کے لال کی چوٹی کا صدقہ. واہ سید، زندہ باد سید. بڑے تسکین کے لمحات میں خوبصورت محفل علماء تشریف فرما ہے. آؤ آپ کو تصوراتی دنیا میں میں شاملہ لے چلوں. انہی جملہ کے بعد دعا کروں گا انشاءاللہ. وقت نہیں ہے موضوع کا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. 15 شعبان کی شب تھک تھک کے انتظار میں تھی، تو منتظر ہے، عسکری نے کیسا انتظار کیا. آخر تک مجمع غور کریں گے. 15 شعبان کی شب تھک تھک کے انتظار میں تھی، صبح صادق کا ستارہ چمکا، سرزمین سرمن کی قسمت کا ستارہ چمکا. میرے مولا نے پہلا قدم سجدے کی صورت میں رکھا اور جبین نے یاد اٹھائی، گویا گلشن امامت میں بہار آئی. اتنی میں امامت اور ولایت کا آخری تاجدار، انتظار کرنے والوں کا منتظر، منہاج عدالت، سرغم فتح و نصرت، قائد امم، بڑھائے جود کرم. عسکری کا لال اپنی زیاباریوں کو بکھیرتا ہوا، جہاں الحق و ذہق الباطل کا اعلان کرتا ہوا، گلشن عصمت کا حسین ترین پھول کہوں یا عصمت کا فاطمیہ کا قدر منیر. واہ سید، واہ یا علی، یا علی، واہ واہ. اب سرکار آئے، توجہ، دعا، نمک حلال بنے، دعا بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے. جلدی میں سب ختم کر رہا ہوں. امام کے چہرے کے خط و خال بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے. تیری مشرقی دنیا کا سب سے بڑا حسن لمبا اور باریک ناک ہے. توجہ فرما رہے میرے عزیز. سردی زیادہ اس لیے چلو. باریک اور لمبا ناک. اب امام زمانہ کے خط و خال کے بعد اختتام کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے نا میرے عزیزو. سرکار کی کیفیت کیا؟ بینی مبارک لمبی اور باریک، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی، درمیانہ قد، رنگ گندمی. توجہ فرما رہے ہو. رنگ گندمی. میرے آقا نانا کی طرح زلفیں ہوں گی. کہا گیا مصطفیٰ کی شبیہ مہدی، علی اکبر بھی شبیہ. اور سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام. میرا بقیت اللہ ٹی وی ہے، اس پر امام زمانہ پر تقریباً نصف کا میں توجہ میں تفسیر کی طرف اس طرف جائیں گے آپ. لیکن میں نے نہیں پڑھا مصطفیٰ کے چہرے پر تل، میں نے نہیں پڑھا علی اکبر کے چہرے پر تل. توجہ ہے.
میں نے نہیں پڑھا سلطان علی بن محمد باقر کے چہرے پر تل کا نشان، سلطان کائنات، سلطان العالمین، عاشر حامد، پیر معطلہ، مائی معین، حیدر کرار، یاسوب الدین، میرے آقا ولی یاسر کے چہرے پر انبیاء اولیاء سے زیادہ حسین ایسا دل ہوگا جو لوگوں کے چہروں پر کالا نظر آتا ہے، مہدی کے چہرے پر چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ واہ 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 اور الہ منتقم سلطان کے انتظار کشکرہ وفا کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بحق المحمدیت المحمودہ وبحق العلویت العالیہ وبحق الفاطمیت الویلہ وبحق الحسنیت الحسنہ وبحق الحسینیت الغرہ